غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ چند مقام ہیں جہاں علماء نے اجازت دی کہ صورتاً غیبت کے باوجود وہاں اجازت ہے۔ ایک تو قرآن پاک میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، چھٹا پارہ شروع ہے کہ اللہ پاک بری بات کے اعلان کو پسند نہیں کرتا، لیکن جس پر ظلم ہوا ہے وہ پھر اظہار کرے، اس کو اجازت ہے۔ اس میں ظاہر ہے غیبت بھی ہو سکتی ہے صورت میں، تو کسی کے بارے کہے گا نا فلاں نے یہ مجھ پر کیا، حالانکہ وہ تو نہیں پسند کرتا اس بات کا چرچا ہو، لیکن اس کی اجازت قرآن پاک نے دی، یہ ممنوع غیبت نہیں۔ اسی طرح کسی کے بیٹے یا بھائی کے بارے پتہ ہے کہ وہ غلطی میں گر رہا ہے، کسی بری عادت کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کے سربراہ کو بتانا، اس کے باپ کو بتانا، اس کی ماں کو بتانا، اس کے بھائی کو بتانا کہ تمہارا جو برخوردار ہے وہ ان کاموں میں پڑ رہا ہے۔ اب یہ غیبت ممنوع نہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا آدمی جو بد عقیدگی پھیلاتا ہے، وہ عالم کے روپ میں لوگوں کو جہالت اور گمراہی میں دلدل میں دھکیل رہا ہے، تو اس کے بارے بتانا کہ فلاں جو ہے وہ عالم نہیں، وہ تو پکھنڈی ہے، یہ اور چیز ہے۔ اور ایک ہے کہ وہ ہے عالم لیکن تمہیں کسی وجہ سے پسند نہیں تو کہہ دو عالم ہی نہیں، یہ غیبت کے درجے میں جائے گا، کیونکہ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے نا۔ عوام سمجھے عالم ہے، اس سے مسائل پوچھیں، اس کی باتوں کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جائیں، جبکہ وہ عالم ہے ہی نہیں، یا اہل سنت نہیں، بدعتی ہے، اور سنی بن کر لوگوں کو گمراہ کرے، اس کو اجاگر کرنا تو پھر سنت کا حکم اور قرآن و حدیث کا تقاضا ہے۔ یہ چند صورتیں تھیں، اصل یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کی پس پشت بیان کرنا، ایسی بات جو اگر اس کے سامنے کی جو اسے بری لگے گی، اس کی کمر پیچھے، اس کی پیٹھ پیچھے دوسرے کو بیان کرنا، بتانا، تو یہ غیبت ممنوع گناہ کبیرہ، چھوٹا نہیں، بڑا گناہ۔ اور کبیرہ گناہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار ارتکاب کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہے نا، وہ ایک بار ارتکاب کرنا اس سے بندہ فاسق نہیں، بار بار ارتکاب کرے تو فاسق ہوگا۔ توبہ جب تک نہ کرے پھر اس پر فسق کا وہ لیبل لگا رہے گا، اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ وہ ایک بار بھی کرے اختیار سے، پتہ سے، تو اس پر وہ فسق کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ بات بہرحال سمجھنے سے تعلق رکھتی تھی۔